قاضی صاحب کے ساتھ میرا بڑا ٹائم گزرا، لیکن خاص طور پہ 5 سال ہم دونوں اپوزیشن میں بیٹھے۔ میں نے قاضی صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا۔ قاضی صاحب ایک ایسی الائنس میں تھے جدھر ان کو کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے اپنی پارٹی کے لیے جو ان کے دل کے فیصلے نہیں تھے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو جو قاضی صاحب اپنی ذات سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے۔ سارے فیصلے جو کرتے تھے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے، اور ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ بنی۔ ہم 5 سال جب اکٹھے بیٹھے رہے اپوزیشن میں، تو میں اتنا مایوس ہوا دیکھ کے اپنے سیاستدانوں کو۔ میں تو پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا تھا، میں اتنا مایوس ہوا۔ میں جب دیکھتا تھا اسمبلی میں، میں کہا اللہ اگر یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں اسمبلی میں دیکھتا تھا دھوم دھام تقریریں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، ایک طرف اپوزیشن ایک طرف ٹریجری، برا بلا کہہ رہے ہیں کہ تم کرپٹ ہو، تم نے پیسہ کھایا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے جب کیفیٹیریا میں دیکھتا تھا تو وہی لوگ گلے مل رہے ہیں، ہاتھ میں کوئی یعنی فرق۔ میں کہا یہ اللہ کیا منافقت ہے۔ قاضی صاحب کو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا، جو وہ دل میں تھا وہ کہتے تھے۔ ہم نے جب اکٹھے پھر اے پی ڈی ایم میں ہم نے شرکت کی تو وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا قاضی صاحب پہ۔ میری پارٹی کے پاس تو 1 سیٹ تھی، جماعت اسلامی کی 18 سیٹیں تھیں، 28 سیٹیں تھیں۔ اب نون لیگ سب کو کہہ رہی تھی کہ الیکشن کا بوائے کاٹ کرو۔ قاضی صاحب نے ہم نے بڑا سوچا، آپس میں بات چیت بھی کی۔ ہمیں پتا تھا کہ چیف جسٹس کو بند کیا ہوا ہے اور این آر او امریکہ پیپلز پارٹی اور مشرف کے بیچ میں کروا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بہتری میں الیکشن نہیں ہونی تھی۔ بڑی ہم نے مشاورت کی، سب کچھ کیا۔ پھر اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی، پہلے لندن میں میٹنگ ہوئی جدھر نون لیگ کی سربراہی میں ہم نے بوائے کاٹ کیا، پھر اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، پھر بوائے کاٹ کروایا نون لیگ نے ہمارا۔ بڑا قاضی صاحب کے اوپر پریشر تھا، اور میں یہاں داد دیتا ہوں قاضی صاحب کو۔ لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے پریشر لینا۔ اچھے وقت میں تو سارے لیڈر بن جاتے ہیں، مشکل وقت میں لیڈر کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ملک کو تو نہیں بیچ دیتا۔ قاضی صاحب نے سٹینڈ لیا۔ مجھے پورا پتا ہے کہ ان کی جماعت کے اندر سے پریشر تھا۔ 28 سیٹیں آپ کی پارلیمنٹ میں ہو اور آپ کا جو کولیشن پارٹنر ہے وہ کہہ رہا ہے میں تو الیکشن لڑوں گا، تو اس کے باوجود قاضی صاحب نے ملک کا سوچا۔ تحریک انصاف میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ ہماری پارٹی سے بڑا پریشر تھا۔ پہلی دفعہ تحریک انصاف ایک الیکشن میں جا رہی تھی، جب تیاری تھی ہماری، لیکن ہم کھڑے رہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو الیکشن امریکہ سپانسر کر رہی ہے، جس الیکشن کے اندر امریکہ این آر او دلوا رہی ہے، جس الیکشن میں پری پول ریگنگ ایسی ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو، ان کے کرپشن کے کیسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں اور ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ جو امریکہ یہ کروا رہا تھا، کیا اپنے ملک میں وہ یہ کروا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ٹیکس چور کو، کسی کرپٹ آدمی کو الیکشن لڑنے کی اپنے ملک میں اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی تباہی رکھی گئی۔ بنیاد یعنی وہ سنہری موقع تھا، ایک پوری موومنٹ بنی ہوئی تھی اے پی ڈی ایم کی، ایک تبدیلی کا پورا سما بنا ہوا تھا۔ وہ وقت تھا کہ اگر ہم کھڑے ہو جاتے۔ یہ جو 5 سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ کے بدترین 5 سال، جدھر جتنا پاکستانیوں کا خون ان 5 سالوں میں ہوا ہے کسی اور کی جنگ لڑ کے، جو پاکستانیوں کا خون چوسا گیا ہے، اللہ الحق کے وقت میں ثابت کیا ہے کہ جو قاضی صاحب نے، ہم نے، اے پی ڈی ایم کی پارٹیز نے فیصلہ کیا تھا، یہ آج ساری قوم جانتی ہے کہ فیصلہ درست تھا۔ قاضی حسین احمد کی جو سب سے بڑی بات تھی کہ قاضی حسین احمد صاحب کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ قاضی حسین احمد کوئی 3 4 5 سیاستدانوں میں سے تھا جس کے اوپر مجھے اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا، سیدھا آدمی۔